ویسے ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ اگر اسی کابینہ سے ہم 5 مہینے سے منتیں کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے، آپ بل لے کے تو جائیں، تو اس پہ بہانے ہیں، لیکن جب اپنی ذات کا مسئلہ آیا ہے تو ایسے جناب اعلیٰ بل پیش بھی ہو گیا ہے اور کابینہ کو ارسال بھی کر دیا گیا ہے۔ ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے بہانے ڈھونڈنے والی بات ہے، ادروائز نہ ان نہتوں پہ گولی چلانے کا کوئی جواز تھا، نہ 30 لاشیں ہمارے گرانے کا کوئی جواز تھا، نہ سینکڑوں بندے زخمی کرنے کا، اور نہ 15 سے 20 ہزار کارکنان کی گرفتاری کا کوئی جواز تھا، نہ ان کے گھروں کی خواتین کو اٹھا کے لے جانا اور کسی کی بھینسیں جناب لے کے گئے اور قیمتی سامان لے کے لوٹ کے گئے ہمارے کارکنان کی، کہ جو گھر میں کارکن نہیں ملا تو اس کا سامان توڑ گئے، اگر قیمتی سامان ہے تو وہ ساتھ لے گئے، تو جو دیہاتوں میں جہاں چھاپے لگے ہیں وہاں 12-13 بھینسیں لے کے گئے رنالہ سے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کی ڈکیتی والا معاملہ شروع ہو جائے گا تو ریاست کو یہ کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حکومت کی گھناؤنی سازش ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف، یہ عوام کو اور اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، تو اس بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے شر سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ فرمائے۔ جس طرح سے آپ کے ورکرز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کون ہے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہے؟ شیخ رشید صاحب ہیں، گورنمنٹ ہے، کون اس میں اہم کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں آج دوپہر کو بھی ایک انٹرویو ہوا تھا، میں اس میں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شیخ رشید اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، لیکن کل شیخ رشید نے ایک پریس کانفرنس میں شابش دی پولیس والوں کو اور رینجرز کو اور پیرامیڈکس فورس کو، تو میں نے کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عوام کو کم از کم یہ جواب دیں کہ یہ ظالم حکمران اپنے ظلم کو آپ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر وضاحت بنتی ہے کہ آپ بتائیں ان کو کہ فوج اپنی عوام پہ گولی چلانے والی نہیں ہے، فوج کی جب بھی گولی چلتی ہے تو وطن کی حفاظت کے لیے سرحد پہ کھڑے ہو کے اپنے مخالف اس بندے پہ گولی چلتی ہے جو اس پاک سرزمین کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی تردید تو ڈی جی آئی ایس پی آر کر سکتے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ بیان کیوں دیا ہے، اگر اس طرح کا کوئی بیان ہو تو یہ تو وزیر دفاع کا حق ہے کہ وہ کہے کہ فلاں 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 آیا تھا۔ کیا اب فوج وزیر دفاع کے انڈر سے نکل کے وہ بھی وزیر داخلہ کے زیر اہتمام آ چکی ہے؟ اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں، شیخ رشید صاحب دیں گے۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح علامہ صاحب سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اور ہمارے دھرنے اب بہت کم جگہوں پہ رہ گئے ہیں، تو بہت جگہوں سے انہوں نے صاف کر دیا ہے، جس طرح آج یہ ادھر بہت بڑی عوام کی تعداد ہے، ادھر سب موجود ہیں، تو آگے کس طرح سے دیکھتے ہیں سعد رضوی صاحب کے بارے میں کہ ان سے کوئی معاملات طے پائیں گے، اس طرح کا کوئی راستہ نکل پائے گا؟ پہلی تو ایک بات ہے کہ یہ بہانہ بنا رہے تھے کہ جناب چلو دھرنا ایک جگہ پہ رکھ لیں، بات کرنی ہے اگر تو باقی دھرنے چلو سڑکیں کھول دیں تو ہم جناب بات کرتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں۔ چلو ہم نے کہا کہ چلو ہم اپنا مرکزی دھرنا یہاں پہ رکھتے ہیں، تو ہم نے رستے خود کھولے۔ اگر ان کو شوق ہے کہ جناب ہم دوبارہ پھر روڈوں پہ آئیں تو یہ حکم فرمائے، میں کل دوبارہ میدان لگا دیتا ہوں ان سے۔ ختم نبوت جناب۔ علامہ صاحب جس طرح کل فیروز پور روڈ پہ آپریشن کیا گیا، امید یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کل یا آج یا پرسوں ادھر بھی آپریشن کیا جائے گا، تو اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات میں نے آج عشاء اور تراویح سے پہلے بھی ایک بھائی آئے تھے، تو ہم نے انہیں بھی کہا تھا کہ تیاری کا مطلب اگر یہ ہے کہ وہ بندوقیں لے کے آئیں گے تو ہم بھی بندوقیں اٹھا لیں گے تو یہ غلط فہمی ہے۔ بالکل، نہ ہم سٹیٹ کے اندر سٹیٹ ہیں، نہ ہم دہشت گرد ہیں، یہ ہمیں اکسانا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم وہی رستہ اپنائیں، قدم اٹھائیں کہ ہم ہتھیار اٹھائیں، ہم ان کے مد مقابل آئیں، یہ گھروں میں توڑ پھوڑ، یہ زیادتیاں، یہ ظلم، یہ جبر،
لیکن ہم ان کی یہ چال ناکام بنائیں گے اور کامیاب کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. یہ اگر آئیں گے ہم پہ حملہ کرنے کے لیے تو ہم تو پہلے ایک بات کہہ چکے ہیں کہ 30 لاشیں تم گرا چکے ہو, 3000 اور گرا دو, کوئی مسئلہ نہیں. اگر اس سے تمہیں لگتا ہے کہ تم اگر قبلہ امیر المجاہدین کا مشن ختم کر دو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. 1,70,00,000 بابا جی کے جنازے میں آنے والوں میں سے اگر 30,000 مارے بھی جائیں تو پھر بھی جو ہے نا وہ تقریباً 1.5 کروڑ لوگ پھر بھی موجود ہوں گے. تاجدار ختم نبوت. اور یہ وہ نہیں تھے کہ بھی آپ کہیں کہ بھی بندے آ گئے تو بس وہی بابا جی کے چاہنے والے تھے, ان کے گھر میں جو رہ گئے, جو ان کے رشتہ دار, ان کے ریلیٹو, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس کے ساتھ عوام کا جم غفیر ہے, ہم کہتے ہیں گورنمنٹ, ساری اپوزیشن کی جماعتیں, وہ پورے پاکستان میں کسی کھلے میدان میں ایک طرف آ جائیں, ایک طرف ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ کے بندوں کو اکٹھا کر لیں, ریفرینڈم کرا لیں ہمارے ساتھ. اصل میں ان لوگوں کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف ایک ہی بات ہے کہ جب ان کی مقبولیت تیزی سے کم ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کون سی ایسی سیاسی جماعت بچی ہے کہ جس کی طرف لوگ دیکھیں, کہ اگر وہ پی پی کو دیکھتے ہیں